الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور انسانوں میں عورت مرد بوڑھے جوان جتنے لوگ ہیں ہر وقت کسی نہ کسی حال کے ذریعے سمجھتے ہیں بیغم کوئی نہیں ہوتا اور جو بیغم ہوتا ہے وہ پھر انسان نہیں ہوتا جو بیغم ہوگا وہ انسان نہیں ہوگا فارغ کوئی نہیں ہے سب کو اللہ نے مضبوط کر رکھا ہے اس کیفیت میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ یقین کی ہوتی ہے ایمان نام کس کا ہے یقین کا اور اس وقت اگر بندہ یقین سے محروم ہو رہا نہ اس کا دین بچتا ہے نہ دنیا بچتی ہے کوئی چیز کی نہیں بچتی یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو ہر نفس کے اندر ایک الگ الگ قسم کی کمزوری ہے بعض بیگم سرس لوگ ہوتے ہیں نہ ان کو اچھا سمجھ آتا ہے نہ برا سمجھ آتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جو کسی غم کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اعمال سے محروم ہو جاتے ہیں اور اعمال سے محرومی کا بڑا سبب یقین کی محرومی ہوتی ہے تو جو بندہ یقین پر آ جائے نا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے بات نہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر کی سوئی ہے وہ بالکل برابر ہوتی ہے جگہ پر ہوتی ہے وہ ہر وقت جس ذات کی طرف سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کی غذا وہی ہوتی ہے شیاطین جو ہے نا شیاطین خاص طور پر آج کے اس دور میں دجالی کی تہذیب ہے شیاطین کے جو وار ہیں وہ اصحاب باطل ہیں یہ تو تھوڑا بہت دین کی سمجھ ہے نا علماء ہیں صوفیاء ہیں اہل دعوت ہیں نیک لوگ ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ مہنگی ہے عام لوگوں سے زیادہ پریشان ہے بات سمجھ آ رہی ہے ایسے حالات میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی تسلی جہاں قرآن کریم میں تسلی کے بعد بہت سے مضامین ہیں ایک مضمون یہ بھی ہے جو ہمیں یاد کرنے لگا ہوں اس میں اللہ کی جو منشا ہے اللہ کی جو مرضی ہے اللہ کی جو چاہت ہے وہ یہ ہے کہ حال کسی قسم کا بھی ہو
اس کی سوئی اپنی جگہ پہ رہے بس، یہ کہیں اور نہ چلا جائے، ورنہ آپ کا امتحان کیسے ہو، آپ کی آزمائش کیسے ہو، آپ کے بارے میں کیسے معلوم ہو کہ یہ پکا ہے جائے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیسے پتا چلے؟ اب اللہ کے حبیب غمگین ہے، پریشان ہے. اب دیکھیں ایک ہی امور طبیعیہ تبھی پریشانیاں، غم رہنا، حالات آنا، یعنی یہ تقدیر پر شکوہ نہیں ہوتا. یہ ایک آدمی رو رہا ہے، ایک آدمی پریشان ہے، یعنی یہ چیزیں اللہ کو ناپسند کس وقت ہے؟ جب اس سے اللہ کی یقین رخصت ہو اور یہ مخلوق کے گرے اللہ سے کرے اور اللہ کے گرے مخلوق سے کرے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حالت ناپسند ہے. باقی حضور اپنے بچوں کی جدائی کر رہے تو صحابی پوچھتے ہیں حضور آپ بھی روتے ہیں؟ اور میں رونے سے گھبرا نہیں، میں تو رونے سے گھبرا نہیں، نہ رو. اس میں جو اگلی شکل ہے چلانے والی، پیٹنے والی، مارنے والی، واویلا کرنے والی، وہ اللہ کو ناپسند ہے. اب فرمایا فلا یحزن قولهم، یہ خطاب اب سمجھنے بات ہو، لوگوں کی باتوں میں آتا نا، اکثر ہم بہن بھائیوں میں لگ جاتے ہیں، میاں بیویوں لگ جاتے ہیں، رشتے داروں میں لگ جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اب پھر ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ کر ان باتوں کے جواب سوچتے رہتے ہیں، اس کو نیچے کیسے لکھانا ہے. اس پر پھر باقی امراض پیچھے کر دی، اس کے تدبر آ جاتا ہے، عجب آ جاتا ہے، یار میں اتنا بڑا آدمی ہوں، نیک آدمی ہوں، اس کو کیسی ضرورت ہوگی میرے بارے میں سے بات کرنے. بس اس کمزوری کو شیطان نہ اٹھا لے، کیونکہ اہل علم کی جو کمزوری ہے نا، وہ ان کا علم موجب ہے، ان کے اندر کی بڑھائی ہے. یہ ایسی خطرناک بیماری اب مل گئی شیطان، اب شیطان اٹھائے گا اس کو. اب جب شیطان اٹھائے گا تو یہ کتنے حقوق کا استحصال کرے گا، کتنا نافرمانی میں پڑے گا اور کتنا آگے تک چلا جائے گا، اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا پھر. کیونکہ نفس ایک تاریخ غار ہے، اس غار کے اندر ایسی وحشتناک قسم کی بیماریاں ہیں کہ ایک بیماری کے پیچھے بیماری، ایک بیماری کے پیچھے ایک بیماری ہے. اسی لیے اس راہ کے مسافر کو نا شاید اللہ فرماتے ہیں تو ایک طرف محبوب دے بجنے نو گھوڑا شوق کا تیز رفتار ہوئے، کاٹھی گھت کے سفر دی نفس تے چاہیے مرد نو خوب سوار ہوئے. کیونکہ اس راستے میں تجھے بڑی بڑی مشکلات آئیں گی، اس لیے یہ راستہ مردوں کا راستہ ہے اور مقابلہ ایک مضبوط ہاتھی کے ساتھ، اور مضبوط ہاتھی کبھی اس کو پچھاڑے گا. یہ چیزیں سامنے نہ رکھیں. وہ لوگ کام نہیں کر سکتے، اعمال نہیں کر سکتے، خدا کی طرف چل نہیں سکتے، ان کی رغبت ہی نہیں تھی. کون سے لوگ؟ جو ان راستے کی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، ان کو شیطان الجھا دیتا ہے. اکثر بڑے بڑے عالم بتایا ہوگا اسی وجہ سے، کوئی خاندانی مسائل میں لگ گئے، کوئی معاشرتی چیزوں میں لگ گئے، کوئی لوگوں کے ساتھ رہنے مسائل مل جائے، اس نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا. اب اگر آپ دیکھیے تہمت، الزام، بہتان، یہ
اگر کوئی عورت پریشان ہے نا، کوئی عورت پریشان ہے، اس عورت کو سیدہ مریم کو دیکھنا ہے، سیدہ عائشہ کو دیکھنا ہے. کتنا بڑا الزام لگا سیدہ مریم. اماں عائشہ پہ کتنی بڑی تہمت لگی. اماں عائشہ پہ کتنی بڑی تہمت لگی. اللہ کے بعد سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے مقام و مرتبہ کی کوئی انتہائی نہیں ہے. کسی انتہا پر جائیں آپ اپنی سوچ کے مطابق، وہاں سے آگے آقا کی عظمت کی، آقا کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ تجھ سے بھی آگے. فکر منزل سے پرے سود و زیادہ سے آگے، فکر منزل سے پرے سود و زیادہ سے آگے. یہ کیا ہے؟ اب اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، اور ان سے جڑی ساری نسبتوں کا مقام آ گئی ہے. اماں پہ تہمت لگ گئی، اماں پہ تہمت لگی. اس وقت کی جو فضا ہے مدینہ طیبہ کی، اتنی سوگوار ہے، اتنی سوگوار ہے، اتنی سوگوار ہے کہ اللہ کے بعد سب کچھ محبوب پیغمبر سے جب اماں عائشہ پوچھتی ہیں کہ حضور میں کیا کروں، باپ کے گھر چلی جاؤں؟ چلی جاؤں. باپ کے گھر چلی جاؤں؟ چلی جاؤں. کتنا بڑا اثر ہے. اب یہ چیزیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. قرآن کے حقائق میں جایا کریں جا، اس کو تدبر قرآن کہتے ہیں. ہم پتہ چل کچھ نہیں ہوتا، پڑھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ مضمون کیوں بیان ہو رہی ہے؟ آپ غمگین نہ ہو. اب اس ساری صورتحال میں کہ پیغمبر کی نجی زندگی پر، ذاتی زندگی پر، پیغمبر کے حرم پر کتنا بڑا بار ہے. اتنا بڑا بار ہے، اتنا بڑا بار ہے. میں کبھی بھی حرم مدینہ طیبہ میں سیدنا عمر کے روزے کی طرف سلام کرتے وقت جھکی نگاہوں سے گزرتے وقت یہ خیال آیا کہ عمر فاروق کا آپ پر اماں کا بڑا احسان ہے. یہ اماں جاتے جاتے جگہ دے دیا، اماں جاتے جاتے جگہ دے گئی. اب اس موقع پر مخلوق کو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں آ جائے؟ اس میں اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کی ایک سنت ہے، وہ یاد رکھے. اللہ کا کوئی بندہ بھی کسی بندہ خدا کو پریشان دیکھے نا، اس کو مزید پریشان نہ کرے، اس کو پریشان نہ کرے، اس کو حوصلہ دے، اس کو تسلی کی طرف لائے. کیسے؟ دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اذا خرج الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فرمایا اللہ کی بندوں کی شان ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ اپنے بندے کو تسلی دیتے ہیں، اسی طرح وہ اللہ کے بندوں کو بھی تسلی دیتے ہیں. مایوس نہیں کرتے، پریشان نہیں کرتے کسی کو. کس کو پریشان کرو جو نام آپ ہر بندے دعا تو بات ہو ہے. اب جس وقت یہ پریشانی اماں عائشہ صدیقہ پہ آئی تو ظاہر ہے رسول اللہ کی کیا حالت تھی اس وقت. اس میں دو باتیں ہیں. اس وقت ان کا رجوع اللہ جو تھا، اللہ کی طرف جو رجوع تھا اماں کا، وہ اتنا عجیب و غریب قسم کا رجوع تھا
جس نے خدا کے عرش کو ہلا کر وہاں سے اپنی برات کے لیے 17-18 آیتیں لے کرتے قرآن آ گیا پورا، پورا نظام تبدیل ہو گیا، حکام بیان ہو گئے، کیسے کریں گے، کیسے ہو جائے گا۔ اب اس میں آگے سے بات کر کے یاد آئی وہ تو کرم ہے، لیکن اب وہ جو تسلی ہے نا، سیدنا ابو بکر کو نہیں بلایا حضور نے باپ سے کہ عائشہ کی صفائی دعا کر، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، بریرہ آئی، ام ایمن آئی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس گھر کے نہیں ہیں۔ اگر سیدنا صدیق اکبر کو بات کر دیتے تو شاید آج کا کوئی ذہنی مریض یہ کہہ دیتا کہ باپ سے بیٹی کا میں بات کر گیا، بیٹی گھر میں بات کی ہے۔ اب اس وقت جس نے تسلی دی، جس نے تسلی دی، ہر ایک کی تسلی کے الفاظ بڑے ہی معتبر ہیں، بڑے ہی معتبر ہیں، بڑے ہی شان والے ہیں۔ لیکن سیدنا عمر نے جب یہ ایک بات کی نا کہ حضور مجھے تو زیادہ علم نہیں ہے، آپ نے یہ فرمائیں کہ آپ کے نکاح میں عائشہ کو لانے والا کون ہے؟ جو رب آپ کے وجود مسعود پر گندی مکھی کا بیٹھا برداشت نہ کرے، وہ رب آپ کے بستر پر گندی عورت کو کیسے برداشت کرے؟ اتنی بات سمجھ گیا؟ اب یہ جو اس روزے میں آپ دفن ہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب اماں عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے لکھی جگہ، یہ ذوق کی بات ہے۔ شاید اماں کے ذہن میں اس احسان کا بدلہ تھا، اس نیکی کا بدلہ تھا جو انہوں نے اس مشاورتی اجلاس کے اندر، شورا کے اجلاس میں یہ بات رکھی تھی اور نبی کے دل کو ٹھنڈا کر دیا تھا، نبی کے دل کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ حضور بڑے پریشان اور قرآن آتا ہے الحبیثات الحبیثین الحبیثون الحبیثات، مسئلہ تو صاف ہو رہا ہے سر۔ ہمارے بزرگ دوست کہنے لگے کہ اکثر مردوں کو نا اپنے بیویوں پہ شک ہوتا ہے، یہ شک کے مریض ہوتے ہیں، اور کئی عورتوں کو اپنے خاوند پر شک ہوتا ہے، عورتیں خاوند پہ شک کرتی ہیں، مرد، یہ بڑی خاص بات کر رہا ہوں، عورتوں پہ شک کرتی ہیں۔ عورت اگر اس بیماری کی شکار ہو نا، وہ اس طرح کو شک ہے، الحبیثات والحبیثون الحبیثات، تو اگر حبیثات میں سے ہے تو ہم ذرا حبیث ہوگا، وہ تیرا اپنا ذاتی مسئلہ ہی ہے، اس کو باہر جا کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہنا ہے؟ آپ اگر پاک ہیں تو آپ کی بیوی ناپاک نہیں ہو سکتی، اگر آپ پاک نہیں ہیں تو آپ کی بیوی کو کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ یہ شک کا عمل کیسے ختم ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھا کرو، تم ٹھیک ہو، تمہاری بیوی ٹھیک ہے، تم ٹھیک نہیں ہو تو صدر کے 1000 مردوں کے اندر بھی تمہاری بیوی ٹھیک نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ بڑی بیماری کا علاج ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کوئی بیوی مرد کو کوسے اور مرد بیوی کو کوسے، اس کی کوسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ تو میرا ہی ہے، کیا خیال ہے آپ کو؟ یہ نقطہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا اس بات کو سوچا کرے۔ خیر یہ اللہ مضمون ہے پورا۔ اب بات یہ عرض کر رہا ہوں، اماں نے اس احسان کا بدلہ دیا
کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آپ جہاں دفن ہیں وہ زمین اللہ کے عرش سے بھی زیادہ عظمت والی ہے. تو وہ اس احسان کا بدلہ ہے، وہ اس نیکی کا بدلہ ہے. وہ تو بات ایسی کر رہا تھا کہ بلا یحزن قولهم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون. میرے محبوب کا ہمارا امید نہ ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ کسی انسان پر غم کا آ جانا، پریشانی کا آ جانا، حالات کو اس کے لیے موافق نہ رہنا، یہ کوئی خدا کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے. یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک ہی بات ہے کہ اللہ ناراض ہو گئے، اللہ خفا ہو گئے. ہاں، خفگی کس وقت ہوگی؟ خفگی اس وقت محسوس ہوگی کہ جب یہ شخص اللہ کی ذات کو گلا کرے گا. اگر گلا نہیں کر رہا تو معلوم ہوا کہ یہ خفگی نہیں ہے بلکہ محبوب کی ادا ہے. یہ محبوب کی کیا ہے؟ ادا ہے. وہ اپنے پیاروں کے ساتھ ایسے کرتا ہے. کبھی کبھی موسیٰ علیہ السلام پہ توبہ کری، اماں مریم پہ توبہ کری، اماں عائشہ پہ لگی. کتنے بڑے بڑے لوگ کس پریشانی میں آ گئے، کس غم میں آ گئے. اب آگے سنیے، اس کی دفاع کی دو باتیں ہیں. ایک وہ شکل ہے کہ جب بندہ بے قصور ہو، بے گناہ ہو اور وہ اپنا دفاع خود کرے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنا دفاع خود نہ کرے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. یہ عاشقوں کی یہی شان ہے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک شخص آپ سے الجھ رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے کوئی بات ان سے کی. اللہ کے نبی چلے گئے وہاں سے. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر نے پوچھا کہ حضور جب تک کوئی شخص مجھ پر فکر کس رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے کوئی بات آج کی تو آپ وہاں سے چل دیے. تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابوبکر میں دیکھ رہا تھا کہ جب تک تو خاموش تھا تو تیری طرف سے فرشتے اس آدمی کو جواب دے رہے تھے. اب جب تو نے اپنا جواب خود دیا، فرشتے چلے گئے، شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آئے وہاں نبی کھڑے گئے. تو حالات کیسے بھی آ جائیں، نگاہ اللہ کی طرف پھرے. بس نگاہ اللہ سے نہ پھرے، نگاہ اللہ کی ذات سے نہ پھرے. یہی دعوت تھی اللہ کی نبی کو. اور یہ جن انبیاء کا ذکر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا، سیدہ مریم کا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، تو اس ساری صورتحال کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ کی ذات سے مضبوط رکھیں. جہاں سے شیطان وار کرے وہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ جو مبارک سورتیں ہیں نا، ان کو پڑھنا چاہیے بہت زیادہ. ہمارے ہاں ایک مضبوط تصور جنات کا ہے کہ وہ متندر ہے، شیاطین کا ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور بات یاد کروں کہ قرآن جس کو بیان کرتا ہے نا، قل اعوذ برب الناس، یہ جو مجسمہ شیطان ہے نا، یہ انسان ہے. یہ گندی صحبت. بزرگ کو یہ کہنے لگے، میں کتاب و تفسیر آخری سبق پڑھا رہا ہوں،
سورہ ناس پڑھانی ہے تو اس کی تیاری کر رہا ہوں مدینہ منورہ میں، تو کیا بیان کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تھا قل رب الناس مالک الناس الہ الناس، یہ تین چیزیں آپ نے بیان کرنی ہیں، تین بیان کرنی ہے۔ یہ جو ناز ہے نا، یہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس کو ناز کرو پہلے۔ اس میں کتنے ناز ہیں؟ ناسوں سے بھرا ہوا ہے، یہ شر سے بھرا ہوا ہے، فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی دین کے نام پہ گمراہ ہو رہا ہے، کوئی دنیا کے نام پہ گمراہ ہو رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ اب کیونکہ وہ جو آپ کو غمگین کیا، آپ کو پریشان کیا نا، وہ آپ کی کمزوری ہاتھ کی شیطان کی، اب اس کو بڑھانے کے لیے رنگ برنگی قسم کی باتیں آپ کے سامنے آنا شروع، اس سے آپ کو جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یقین کی کمزوری ہے۔ یقین کی، جب یقین کمزور ہو گیا، اللہ کی ذات سے نگاہ اٹھ گئی۔ جب اللہ کی ذات سے نگاہ اٹھی تو انسان نتیجتاً انسانوں کے حوالے ہو جاتا ہے، اور جب بندہ انسانوں کے حوالے ہو جائے تو اس سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ذات خاندان نشمن کا یہ وظیفہ ظاہری بھی ہے اور یہ وظیفہ باطنی بھی ہے کہ ہوش بردم، نقش بردم، خلوت در انجمن، یعنی یہ تین چیزیں ہیں۔ آپ کی اپنی سانسوں پر بھی گہری نظر ہو، اور آپ کی تنہائی، آپ کی تنہائی اصل میں انسان کا اصل انسان وہی ہوتا ہے جو اس کی تنہائی میں ہوتا ہے۔ اصل انسان وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں ہوتا ہے، اور جو تنہائی میں جس کا ہے وہ اصل میں اسی کا وہی ہے بس۔ اللہ کے نیک بندے جیسے کہتے ہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پاکیزہ خیالات بیان کر رہے ہیں، پاکیزہ باتیں کر رہے ہیں۔ اصل ان پاکیزہ خیالات کا محل تنہائی ہے، کہ تنہائی میں بھی یہ چیزیں ہیں، اور جس آدمی کی تنہائی پاک ہونا دی، جس آدمی کی تنہائی پاک ہو، سبحان اللہ، وہ تو اللہ کا خاص و خاص ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا خاص و خاص ہوتا ہے۔ تنہائی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات میں نے کی نا، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، میرے محبوب پیغمبر آپ غمگین نہ ہو جائیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر غمگین ہوئے تھے تب کہا نا، تو غمگین کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ غمگین ہونا ایک طبی عمل ہے، غمگین ہونا ایک طبی عمل ہے۔ ایک صاحب نے انتھانی کو لکھا کہ حضرت آپ کے بعد میں سنا کہ بندے کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، تو میری بیوی فوت ہو گئی ہے تو میں اپنی بیوی کے غم میں بہت زیادہ غمگین ہوں، پریشان ہوں میں۔ اس میں جواب میں نے لکھا کہ یہ غم طبی ہے، غم کیا ہے؟ طبی ہے۔ اب یہ طبی چیز ہے، لیکن یہ قابل اصلاح کب ہے؟ قابل اصلاح کب ہے؟ قابل اصلاح اس وقت ہے کہ جس وقت اس غیر اختیاری عمر کو بندہ اپنے اوپر اتنا سوار کر لے کہ اس سے اللہ کا یقین، اللہ کے قول اعمال چھوٹ جائے۔ مثلا نقطہ سمجھ آ گیا نا؟ یعنی بھلا يحزنك قولهم، غمگین تو ہوں گے آپ، ایسا نہیں کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ دفتر عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، یہاں تک چھٹی بند ہو جاتی ہے، کام بڑھ جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ اب صرف یہ ہے کہ آپ کا جو دل کی یقین ہے نا،
وہ یقین کی سوئی بالکل ٹھیک رہے، باقی حال آئیں گے سر، حالات آتے رہتے ہیں، حالات آتے رہتے ہیں۔ ہمارے اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ جل شانہ جڑیوں باندھا نہیں رکھتا کر سکتی، باندھا نہیں چھوڑ رہا، اگر اس کو فارغ چھوڑ دیا نا تو پھر یہ بہت زیادہ ادھر ادھر ہو جائے گا، ادھر ادھر ہو جائے گا، باندھا نہیں چھوڑنا کوئی نہیں، تاکہ یہ میرے ساتھ اپنا رب ضرور ٹھیک رکھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بس بندہ اپنے حال کو، اپنے حالات کو، احوال کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنے میں خیر ہے، اللہ کے حوالے کرنے میں خیر ہے۔ آدمی جب پریشان ہو، بیمار ہو، حالات آ جائیں، اس کے یقین کے امتحان کے لیے جتنے سرکش ہوتے ہیں وہ ساری میدان میں آ جاتے ہیں، یہ بڑا میدان ہے۔ شیاطین سرکش قسم کے مختلف ایسی شکلیں سامنے آ جائیں گی، بندہ چاہے گا کہ یار میں کسی طریقے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے، کسی طریقے سے میرا مسئلہ۔ قرآن کریم میں سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کی پریشانی کا ذکر ہے۔ اس پریشانی سے پہلے اصل مسئلہ ایک اور تھا، مجھے بھی یاد آیا کہ آپ کی بیماری جب حد سے زیادہ تھی نا، پریشانی حد سے زیادہ، غریبی حد سے زیادہ، جیب خالی، حالات بالکل ناموافق، صحت کام نہیں کر رہی، صاحب فراش، یہ کہانیوں کی کتابوں میں نا جسم میں لکڑے پڑ گئے، ایسی بکواس نہیں کرنا چاہیے، یہ عزت اور ناموس کی خلاف۔ اب پریشان بہت زیادہ ہے، بیوی جو ہے نا وہ کہیں مزدوری کی نہیں ہے، راستے میں ایک بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بڑا بزرگ بیٹھا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیں، نبی کی موجودگی میں کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا تھا، جب تک نبی موجود ہو نا تو نبی کی موجودگی میں اب ایوب علیہ السلام تو پریشان ہے، بیوی ان سے زیادہ پریشان ہے کیونکہ خدمت کرنے والی، اب بیمار تو خود پریشان ہوتا ہے لیکن اس کی خدمت کرنے والا اور پریشان ہوتا ہے۔ اب وہ جو بزرگ راستے میں بیٹھے ہوئے نا وہ اصل میں شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہی دیکھ لیے، معذور آتا ہے اس پہ ہاتھ رکھتا ہے، معذور کھڑا رہتا ہے، اندھا آتا ہے تو چھپ کرتا ہے، اسے بینائی نہیں رہتی، معذور چل جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا خاوند بھی بیمار ہے، میں بہت پریشان ہوں، اس کے لیے کچھ کر کے دے، کچھ کرے ان کے لیے۔ یہ قصہ آ کر ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے کیا کہ کیسا بزرگ ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر سے بات سمجھ گئے، جب بات سمجھ گئے اس وقت انہوں نے اللہ سے کہا اللہ اب شیطان بھی مجھ کو اپنی جگہ بیٹھا ہے،
اب میری غم اور میری بیماری پریشانی کس قدر ہو گئی ہے کہ شیطان کو بھی کچھ امید ہو گئی ہے. اللہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ شیطان بھی مجھے امید لگا بیٹھا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا. آپ نے بڑے بڑے یہ جو شیاطین بیٹھے ہیں نا، شریعت کی کوئی پرواہ نہیں، سنت کی کوئی پرواہ نہیں، کہتے ہیں بس ہم کے پاس گئے اور انہوں نے ایسے سر ہاتھ رکھا تو ہماری بلا ٹھیک ہو گیا. اور یہ ہوتا ہے اس طرح، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. ساری زندگی بخاری پڑھانے والا پھوک میں مار مار تھک جائے کچھ نہیں ہوتا. قرآن پڑھ کے ہم پھوک دیں کچھ نہیں ہوتا. مجھ سے کافی نے پوچھا یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے. دیکھیے یقین کا امتحان تو اسی سے شروع ہوتا ہے نا کہ ایک بے دین آدمی ہے، نہ اس کو نماز کی پرواہ ہے، نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ حلال حرام کی پرواہ ہے اس کو، نہ سچ جھوٹ کی تمیز ہے اس کو، لیکن وہ کسی کو اسپیکر میں پھونک مارے تو سارا ہلچل ہو جاتی ہے اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ نہیں ہوتے. یہ امتحان ہے. اس وقت اللہ نے میرے دل میں قرآن کے اندر آتا نا اس طرح رہتی ہے. شیطان کے مس کیے ہوتے ہیں. شیطان کے کیا ہوتے ہیں؟ جب دوبارہ شیطان ان پہ ہاتھ رکھتا ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ مس شیطان ہوتے ہیں. شیطان کے مس کیے ہوئے ہیں، شیطان نے دوبارہ مس کیا، چلو کوئی کام ہو گیا. مولی ویسا بزرگوں کے مارتا ہے، لگ گیا کس پہ تو نہ لگا تو سمجھے بات کو. ایوب علیہ السلام نے کہا یا اللہ شیطان کو مجھ سے اجازت دیتے ہیں. اب یقین تھا اللہ کی ذات پہ کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ کہنے لگے اور کچھ بری تھی ہمارے فرمایا کرتے تو مارا بری تھا بری مارا ایڑی رگڑ زمین پر ایڑی رگڑ. اللہ میرے اللہ اتنی طاقت کھانا میرے اندر یہ بھی اسے مدد نہ کر سکتا ہے. اور کچھ بری تھی حاضر مقصر بارد مشرا. لوگ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی نہ پیو نا، میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں سردی میں پینا. اس دن میرے پاس ایک بزرگ ہے اور مجھے جتنا ٹھنڈا پانی میں نے دی تو برقرار رہ سکتا. ان کی طبی طور پر ایسی عادت ہوتی ہے، مجھے بھی بہت پیاس بھی لگتی ہے اور جتنا بھی مجھے ٹھنڈا پانی اور میں اس سے خوش رہتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا حاضر مقصر البارد. تو پہلے سے ٹھنڈا پانی کو پسند تھا. ان کے لیے تو قرآن صاحب نے دلیل دے دی. میں نے کہا قرآن سے دیوے قرآن سے دلیل ہے کہ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو ٹھنڈے پانی سے شفا دی ہے. میں نے کہا انگریزوں کی باتوں پہ نہ جاؤ. چائنا والوں نے ٹھنڈے سوڑے بڑے تیر مار لیے اور ٹھنڈے کا دے ہو خوب پیو. اب اللہ نے ٹھیک کر دیا انہوں اس فریاد پر. یاد رکھیں سارے کام اللہ ہی سے ہوتے ہیں، سب کام اللہ ہی کرتے ہیں. جو ہوا اللہ سے ہوا. ایسا رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اگر کسی کو یاد ہو نا، جو ہوا اللہ نے کیا، جو ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، جو ہوا اللہ کریں گے. یہ بڑی اونچی بات ہے. اچھا یہ بڑے اونچے بولتے ہیں. یہ سچ کی بات ہے، سچ بات ہے. بہت آگے کی بات سوچو. جو راہ میں رہ گیا بس رہ گیا تو رہ گیا. ایوب علیہ السلام جب وہ شیطان کی تدبیر ناکام ہو گئی نا، اللہ کا علم عالم آیا تو
اللہ کی عظمت والوں نے کھڑا کر دیا کرو۔ بیوی کو تو یہ کہا تھا کہ میں ذرا کھیت کھلیان میں تقاضا کروں گا، جب میں فارغ ہو جاؤں تو تمہیں مجھے آواز دوں گا تو آ کر مجھے اٹھا کر لے جانا جیسے۔ اب اللہ کا پیغمبر جب صحت مند ہو تو اٹھا دوں۔ بات یہ میں آپ سے عرض کروں، ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فضل میں یہ بات ہے کہ دعا جو ہے نا، دعا اس کو بندے کو زندگی کا کوئی کسی طور میں نہیں چھوڑنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اب جس عمر میں ایوب علیہ السلام صحت مانگ رہے ہیں، اب بظاہر صحت کا تو کوئی امکان نہیں ہے، جب اٹھے ایک خوبصورت جوان کی طرح چلے، اور جب چلنے لگے راستے میں بیوی انتظار کرتی ہے کہ میرا خاوند آئے گا بھی۔ بیوی اپنے خاوند کو پہچان نہ سکی، ایوب علیہ السلام سے ہی پوچھتی ہے، اور بھائی بات سنو جی، میرا خاوند یہاں آگے گیا تھا ابھی تک آیا نہیں، تو دیکھا تھا کہ راستے میں۔ اللہ کا پیغمبر خوشخبری کرتا ہے، اتنی خوشخبری کی، اس کے بعد اللہ نے منع کر دیا، اس سے آگے آپ کو خوشخبری نہیں کرنی، یہ پریشان ہے، سیدھا سیدھا مت عرض کرو، اپنی بات کرو اس کے سامنے، اس کے غم کو ختم کرو۔ اتنی خوشخبری ہوئی، کیا کہہ رہی ہو؟ کہا صرف میرا خاوند گیا تھا، ایوب نام تھا، دیکھا نہیں آپ نے؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کیسا تھا؟ کہا جوانی میں اس کی یہ کھا دیتا ہے بالکل تیری طرح سے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی میں ہی ایوب، میں ہی ایوب ہوں۔ میں نے کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ شیطان کی اتباع کرتے ہیں یا رحمان کی کرتے ہیں، تو حالات کسی قسم کے بھی ہوں، حالات کسی قسم کی بھی ہوں، دعا فریاد اللہ سے کرتا ہے۔ اس پر میں آپ سے بات، یہ دعا کا جو مضمون ہے نا، اس کو اپنے حالات پر بندے کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت مانگنے کے حالات ہیں یا نہیں۔ اب زکریا علیہ السلام کی بیوی باہر ہے، اولاد کی کوئی نہ بسار عمر ہے، زکریا علیہ السلام 130 سال سے اوپر ہیں، خدا سے کہہ رہے ہیں ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، اندر گودا شدہ بھی نہیں ہے، اندر گودا نہیں ہے، لیکن وارث ہے، وارث ہے، یہ وارث خدایا بیٹا دے۔ اب مانگنے کی عمر ہے، اب سبب دیکھا جاتا کہ زکریا ایسے کرو نا کہ تم ایک اور نکاح کر لو، تمہاری تاکہ خواہش پوری ہو جائے، تاکہ یہ بیوی تمہاری بھانج ہے۔ نہیں، اور بھائی یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے۔ اب جس وقت مانگا نہ ویسے، اس لیے چیز جائز ہو نا، جائز ہو، یہ بھی نہیں کہ ایک بیوقوف کی طرح پورا سال جو ہے نا وہ تھیلا اٹھا کے پھرتا رہا۔ ایک تبلیغ بزرگ سے میں نے یہ قصہ سنا تھا، پتھر ڈال کے پھرتا رہا پورا سال کے اندر، اللہ اس کو سونا کر دے، اللہ اس کو سونا کر دے، اللہ اس کو سونا کر دے۔ 2-4 کلو پتھر تھا، ایک سال کے بعد پوری یقین سے اس نے تھیلے کو کھولا تو پتھر ہی نکلا۔ ایسی بھی حماقت کے سوال نہیں کرنے چاہیے نا کہ اللہ تو اس طرح کر دے، جو کہ اللہ سے ناممکن نہیں ہے۔ یہ خیر زکریا علیہ السلام نے ناممکن کو کیسے ممکن بنایا اللہ نے۔ اللہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہمارے رب سے ہمارا تجربہ کر دیا پتر کیسے ہی نام رکھ سے بیٹا دوں گا اور نام رکھ کر دوں گا، اور صرف بیٹا ہی ہوگا، وہ کل کو نبی بھی ہوگا۔
یہ سارے اعزاز ہیں کہ ہم اس کو. تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ کے ناممکن ہے یہ سارا کچھ. اللہ تو کہتے ہیں کہ جو نابود سے بود کرے، عدم سے وجود لائے. خالق کی یہ تعریف ہے، مالک کی یہ تعریف ہے. تو اس لیے کسی بھی حال میں بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہم اور نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ممکن؟ ابراہیم علیہ السلام ناممکن کو ممکن بنایا کہ تو یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ ہماری اصل صورتحال نہ وہ ٹھیک رہے. ہم ایسے ہی ظاہری طور پر کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، کوئی عقیدہ ٹھیک نہیں، کوئی عقیدہ ٹھیک نہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے گولی صاحب کہنے لگے کہ عقیدہ ٹھیک ہے. ان کو غصایا کہ جو اگر سے کوئی شہر تو تمہارے اندر ہے، بھائی قسم کی بدعت تمہارے اندر ہے، تو تم کہتے عقیدہ میرا ٹھیک ہے. اس طرح کو عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تمہارا. مشکل میں پریشانی میں تمہاری نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ پہلی ڈاکٹر پر، پیسے پر، تعلقات پر، چیزوں پر، نقشوں پر. مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے وہی تو اس کو علاج ہے، جان کا خیال ہے. ایک کہاں توحید ہے اس کی. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو آدمی کا میرے لیے ہے، میرے لیے ہے. تو یہ جو ہم مربع کرتے ہیں نا، ذکر اس ذات کی تلقین کرتے ہیں، ذکر کرو ذکر کرو، اصل بات یہ ہے کہ ذاکر اپنے مذکور میں گم ہو جائے. ذاکر اپنے مذکور میں گم ہو جائے. ذکر ذاکر ما و گردت اور تمام جملگی مذکورہ ماندہ بسلام. ذکر کرنے والا اپنے مذکور میں ایسا گم ہو جائے کہ اس کے سامنے وہی ہو اور کچھ نہ ہو. بس یہ ہے تصور، یہ ہے تصور. یہ جانے صوفیاء کی جو توحید ہے نا، اللہ والوں کی جو توحید ہے، اس توحید کا تو ایک ذرا بھی ظاہر بینوں کا نصیب ہو جائے نا، پاس ہو جائے، پاس ہو جائے. اللہ کی کتنی بڑی توحید دل میں ہونی چاہیے، کتنا بڑا تعلق اللہ سے رکھنا چاہیے. بات میں چلے جائیں. تو اس لیے یہ اصل جوہر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. میں اپنا حال بیان نہیں کر رہا تھا، یہ سبق اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میں بھی مجھے نہ پہنچ جائے. ورنہ ہم بہت کمزور ہیں، قدم قدم پہ ہمارے اوپر حملے ہیں، قدم قدم پہ حملے ہو جاتے ہیں. اور یہ مذاکرہ چلتا رہے نا، یہ مجلسیں چلتی رہے، اٹھتا بیٹھتا رہے آدمی، تو اندر میں کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا. یہ باتیں میں نے ٹھیک کی ہے کہ نہیں؟ تقریباً آج یہ ہماری سب کی ضرورت تھی میرے سمجھ. ٹھیک ہے نہیں؟ کیوں سامان سب کی ضرورت ہے، سب پھرے ہوئے تھے سے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی اٹکا ہوا نہ ہو. ہمارے حضرت کی خدمت میں ایک صاحب آ کے مراقبے میں بیٹھے، جیسے بیوی سے لڑ کے آئے ہوئے سارے بڑا تیز سارے پیچھے بیٹھا ہوا. وہ ذکر کی طرف جائے تو اس کو بیوی کو غصہ آ جائے گا. یار آتے وقت اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آتے وقت اچھا نہیں کیا، آتے وقت اچھا نہیں کیا. وہ جو ساتھ ساتھی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یار اس وقت زنانیاں چھوڑ، حضرت پر توجہ ہو گیا. اس وقت بیوی کو چھوڑ، حضرت سے توجہ لے، ذرا مسئلہ سیدھا ہو جائے. اس وقت اس طرف نہ جا، مانگنے کا وقت ہے. اس وقت بہت سیدھا کرا اپنے آپ کو، حال ٹھیک کرنا. جب حال ٹھیک کرے گا تو مسئلہ سیدھا ہو جائے گا تمہارا. ٹھیک ہے نا؟ ہم پولیس ہوتے ہیں نا،
وہی چیزیں دماغ پہ سوار ہوتی ہیں، پھر وہ مجلس میں مراقبے میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ دل سے کیا فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ کیسے ہو؟ فائدے کے لیے یکسو ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزیں آپ چھوڑ کر آیا کریں، ساری چیزیں چھوڑ کے آئے۔ جب ساری چیزیں چھوڑے گا آدمی پھر مجلس سے کچھ لے کر جائے گا، پھر مجلس کا جوہر لے کر جائے گا۔ مجھے بھی مولانا ضرور صاحب کو فون آیا کرتا، مدینہ سے کیا لائے ہیں، مدینہ طیبہ سے کیا لائے ہیں؟ میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا لایا ہوگا؟ کیا لایا ہوگا؟ طائف کا انتظار ہے جی کو تسبیحوں۔ میں تو زمانہ ہو گیا کبھی بازار گیا ہی ہوں، اور بازار میں صرف دیکھتا ہوں، بازار میں صرف وہ بھی شاید استراحتی طور پہ کہ چل نہیں سکتا، ورنہ کیا پھر پھرتی رہتے۔ دنیا میں ہوں یا اللہ دنیا کا کاروبار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار، بازار سے گزرا ہوں خریدار۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں لایا، کچھ بھی نہیں لایا، بازار گئے نہیں، کیا لایا؟ بس بازار میں گزرتے دیکھا، جس حدود سے ہم گزرتے تھے ان دکانوں کو ہم ویسے ہم بھی تو نہیں دیکھتے، وہ دیکھنے کی دکانیں ہی نہیں، بہت مہنگی ہے جس ایریے میں ہم رہتے۔ کیا لایا؟ میں نے کہا جو لایا ہے آج کوشش کریں گے وہ ساتھیوں میں تقسیم کر لیں۔ سبحان اللہ۔ وہ تقسیم کر رہے ہیں، جس کا جو حصہ ہوگا وہ حصہ اپنا لے لے کر، بس ہم سے یہی ایک سوغات ہے کہ سارے ساتھیوں کو الحمدللہ یاد رکھا، دعائیں مانگی، دعائیں کرتے رہے، اور مجھے نہیں لین دین کی نیت سے جانا نہیں چاہیے کبھی سوائے پانی کے اور کھجور کے۔ یہ نہیں کہ خریداریاں نہ کریں، کسی کو طائف نہ دے گیا نہ دیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایسی کوئی بات ہوئی نہیں کہ میں بازار جاؤں گا وہاں سے بھی لیں گے، وہاں سے وہ لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ مبارک ہے حضور نے مدینے کے بازار کی خریداری کی بھی تعریف کی ہے کہ میرے مدینے سے کچھ لے کے جائے گا، خریداری کرو، اس سے منع نہیں ہے، لیکن دل کے کسی گوشے میں بھی یہ نہ ہو کہ ہم بازار جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ایک بزرگ تھے جس نے کہا کہ خدا نے کاغان کتنا خوبصورت بنایا، ہالینڈ کتنا خوبصورت بنایا، سواد کیسا بنایا، اور وہ دیکھیں دنیا فجی کے درتے جزیرے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں، لیکن قسم خدا نے مکے کی اٹھائی ہے، اور پہاڑوں پر دھوڑ ہے، مٹی ہے، سبزہ ہے، کچھ بھی نہیں، قسم اٹھاتا تو فجی کی اٹھاتا، ہالینڈ نہیں اٹھاتا، پر سواد بھی اٹھا دیتا کہ دیکھو کیسے چشمے ہیں، آگے تم بھول جاؤ ساری چیزوں کو۔ ہاں سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مکے میں بیت اللہ کے اندر اتنی کشش رکھی، اتنی خوبصورتی رکھی کہ اس کالے غلاف کو دیکھ کر تاکہ کسی کے دل میں کوئی بات آئی نہ کہ اس سے اور چیزیں رکھی ہوئی ہے۔ سبز گنبد کو دیکھ کر اور چیز کا خیال ہی اور خیال ہی نہ آئے کسی کو، وہی دھونے کتنی خوبصورت ہے، بس اور کسی چیز کا دھیان ہی نہ رہے، یا تو بیت اللہ ہو یا روزہ گنبد خضرا ہو۔ تیرے کعبے کو مشتاق نظروں سے یوں میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہا ہوں، لب پہ اللہ اللہ کا ذکر ہو، دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے، دم نکل جائے میرا، میری قسمت کا میرے خدا، تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے میں، شب مدینے بسیرا ہو تو کیا بات ہے، سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں یوں ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں، لب پہ سلے اللہ کا ورد ہو، دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے۔ جس شاعر نے یہ شعر لکھا اس کا نام بھی لینا ضروری ہے۔ روز معاشر جب کھڑا پریشان کھڑا ہو میزان پر،
سید سلمان گیلانی کہتا ہے روز محشر پریشان کھڑا ہو سلمان جب میزان پر، خود فرشتوں سے آ کے یہ کہہ دے ذرا ثنا خاں ہے میرا تو کیا بات ہے، ثنا خاں ہے میرا تو کیا بات ہے. تو بس وہاں کعبے کو دیکھنے کی نیت کر لے، روزے کو دیکھنے کی نیت کرے، بس کعبے کی اور روزے کی یہی اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. کبھی پیسہ نہ کرے کتنا پیسے خرچہ آیا، کتنے پیسے لے لیے ایجنٹ نے، کتنا کھا گیا، کتنے رہ گیا. بس کعبہ دیکھ لیا، گنبد حضرہ دیکھ لیا، سارے پیسے برابر ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں کہ جس پر حضور نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اور جس نے میرے روزے کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اس نے گویا میری زیارت کی. اس لیے حضرت امام مالک فرماتے تھے روزے پہ ہو کے واپس آ گیا کہ میں روزہ دیکھ کے آیا، میں رسول اللہ کا دیکھ کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بس اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اسباب بھی پیدا کرتا ہے، سب بہت پیدا کرتا ہے. کیسے جاتا ہے کیسے نہیں جاتا ہے، لوگوں کو ایسی شک پڑا رہتا ہے لوگ تبھی یہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں. مولانا عابد صاحب اجتماع میں بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کوئی مولوی صاحب مرے بار بار کر رہے تھے، کوئی آدمی کے لیے پیسے کیسے سے لاتا ہے، ایسی تکلیف نہ، یہ پیسے کہاں سے لاتا ہے. میں نے کہا ایران بیچتا ہے. تمہیں کیا بڑی کدھر سے لاتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے. کہا میں نے کہا ایران بیچتا ہے، وہ چپ کر گیا. تو بات سمجھو نا. تو اللہ کے آگے کوئی سب مشکل ایسے ایسی جگہ سے اللہ سمجھتے پیدا کرتا تھا جہاں سوچی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو رائبڈ کے بزرگ کہتے ہیں نا بیرون سفر کے لیے پاسپورٹ بناؤ اپنا، پاسپورٹ یہ پہلا سیڑھی ہے سا، پاسپورٹ تیار ہوگا اور اس کے بعد پھر مانگتے رہو اللہ سے. حج اور عمرے کی عبادت کے لیے عام طور پر ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، مجھے بھی کہتے رہتے ہیں کہ حضرت کوئی بھیجنے والا بڑا دھیان دے اسے. میں نے تو آخرات ہے اپنا کیوں نہ دیں، ہمیں نہیں بننا، ہم ذرا شوق سے جائیں، کیا پتہ اگلے مہینے زندہ ہے کہ نہیں، اگلے ساتھ ہے کہ نہیں. جتنا جلدی ہو سکے وہاں جا کے توبہ کر کے آ جائیں کہ معافی تلافی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور یہ لوگوں میں بیماری پھیل رہی ہے، کہتے ہیں کیا ضرورت ہے غریبوں کو قیمت دیتے. جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ غریبوں کو کچھ نہیں دیتے، پھر نہ نہ کرتے ہیں نہ غریبوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے توفیق بھی مانگو اور مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو. اللہ اسباب پیدا کر، اللہ اسباب پیدا کر. اور کمیٹیاں ڈالتے لوگ جمع کرتے ہیں پیسے. میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا ایک دفعہ، حضرت مفتی صاحب مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب ہے میرے والد میرے شیخ، میرے والد میرے شیخ. کہنے لگے والد صاحب حج پہ جا رہے تھے تو رخصت ہوتے ہوئے میں نے درخواست کی کہ بھائی ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں حج کرائے. سننے والی بات ہے، حج کے لیے دعا کریں. جاتے جاتے باپ نے کہا تیرے لیے دعا نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. میں بڑا پریشان ہوا کہ اتنا میں درخواست کی اور والد ہو گئے مجھے آگے سے کہتے تھے بہت پریشان ہوا. اب جی کیوں دعا نہیں کریں گے، کہہ دو. اندر کمرے میں لے گئے، کہا صندوق کو کھولو. کس کا یہ؟ کہا حضرت ہماری بڑی بہن کا یہ. صندوق کھولا، صندوق میں 4 آنے 12 آنے 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ الگ الگ ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں اور سارے وسیع لکھی ہوئی ہے کہ ابا جی یہ پیسے میں بہت بچپن سے جمع کر رہی ہوں کہ میں حج کروں.
عمرہ کروں، تو میری بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ حج پہ جاؤں۔ اگر میری زندگی ختم ہو گئی تو میں ان پیسوں سے کسی کو حج بدل کرا دوں، اور اگر نہ ہوئے تو پھر میں آپ کے ساتھ حج پہ جاؤں گی۔ تو ہاتھ پکڑ کے فرمایا جن کے حج کے ارادے ہوتے ہیں نا وہ یہ کام بھی کرتے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں۔ اور تمہاری نظر ہر وقت مخلوق پہ ٹھہری ہوئی ہے، یہ مجھے کچھ دے دے، یہ مجھے کچھ کرا دے۔ یہ ہے نا کتنی بڑی بیماری ہے، یہ کتنی بڑی بیماری ہے۔ اب مخلوق پہ نگاہ نہ رکھو، اللہ پہلا مخلوق کے دل میں بات کرتا ہے۔ میں نے سینکڑوں تک پہنچ گئے سفر، خدا نے اسی کرایا، میں نے مقصد پیسے ہیں، جانے سے مہینہ پہلے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا، کسی نے مجھے پیسے دیے، مجھے کہتے ہیں کیسے دیے پیسے، میں نے ساتھ میں نام بتایا کہ غلط اس کا بھائی ہے، مجھے کہتا ہے اس میں پیوں کے 10 روپئے نہیں دیتے، اس نے باپ کو بھی کبھی 10 روپئے نہیں دیے، آپ کو میں پیر مان گیا ہوں، کس سے نکل گیا ایسے پیسے نہیں دیتے، آپ پیر ہیں، ہمارا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، تم 10 روپئے بھی نہیں نکال سکتے۔ کہتے کمال ہوگی، میں نے کسی کو کمال کہتے، اللہ کا نظام ہے کیسا، ہاں اللہ کا نظام ہے، خود سمجھ نہیں آتی کیسے ہو جاتا ہے انسان۔ تو اللہ سے مانے، اعمال کے اعتبار سے کوئی پوچھے کہ مجھے حرمین کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ میں کہاں اختیار کروں۔ میں نے شاید پہلے سفر میں مدینہ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ سے پوچھا تھا، نظام الدین کے تھے، بڑی شخصیت تھی، میں نے ان سے پوچھا تھا حرمین آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو، اسباب میں، اعمال میں۔ انہوں نے کہا تہجد کی نماز میں سورہ فتح پڑھا کرو، سورہ فتح، اور درود شریف تھوڑا پڑھو یا زیادہ پڑھو، جتنا پڑھو نا، اس دوران یہ خیال رکھا کرو کہ یہ درود میں اس وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے پڑھیں، اور اب میرے اس درود کو میرے اللہ میرے محبوب کو سنا رہے ہیں، اس حضوری کے ساتھ درود پڑھو، اس میں روح کی حاضری لگنا شروع ہو جائے گی۔ جب روح کی حاضری لگے گی تو اللہ مشتاق جسم کو لے جانے کی صورتیں خود پیدا کرے گی، بات سمجھا؟ پھر اللہ تعالیٰ خود صورتیں پیدا کریں گے، خود کو یہ شکل بند کرے گی، بات سمجھ گیا نا؟ بس اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی رحم کرے، اللہ مجھے بھی رحم کرے، اللہ عافیت کے ساتھ زندگی کے دن باقی رہتے ہیں، اللہ عافیت سے بتائے اور عافیت کی زندگی دے، عافیت کی موت سے سمجھانی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان